अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है अनफर्टिलिटी। तो अनफर्टिलिटी क्यों आती है, इसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है। तो अगर अनफर्टिलिटी की बात की जाए तो इसमें जो सबसे मेन मसला होता है वो मेल का ही मसला होता है, ठीक है। क्योंकि मेल में अगर कोई फॉल्ट है तो वो क्या होगा, अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल नहीं होंगे। अब फीमेल का क्या काम होता है, अंडे ले करना। अगर फीमेल अंडे सही ले कर रही है, यानी अपने टाइम पे अंडा दे रही है, एक दिन का एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा उतार रही है, तो फीमेल तो ठीक है। तो अगर अंडा फर्टाइल नहीं हो रहा तो उसमें मसला जो होता है वो ज़्यादातर मेल का ही तस्वर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर मेल में कोई फॉल्ट होगा तो अंडा जो है वो फर्टाइल ही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेल में देखा जाए कि मेल अनफर्टाइल क्यों कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बात वो देखने वाली ये है कि मेल की एज पूरी है क्या, वो तक पूरा 3 साल का मेल हो चुका है या उससे छोटा मेल है। अगर तो आपका मेल सही छोटा है, 2 सवा 2 साल 2.5 साल का है, उसकी गानी भी कंप्लीट नहीं है और उसकी फ़ीमेल ने ब्रीड कर ली है, तो मे बी चांसेस हैं कि वो अनफर्टाइल कर जाए। कुछ पेयर कुछ मेल जो होते हैं वो जो हैं वो तकरीबन 2 साल सवा 2 साल की एज में भी अंडे फर्टाइल करवा जाते हैं। लेकिन कुछ मेल जो होते हैं वो उनका जो स्पर्म लेवल या काउंट कह लें इतना नहीं होता कि वो अंडे जो है फर्टाइल करवा सकें, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो मेल की ही तस्वर की जाती है कि मेल की एज पूरी है, ये छोटा तो नहीं है, ठीक है। अगर मेल छोटा हो और आपकी फ़ीमेल अंडे अनफर्टाइल कर रही हो तो कोई मसला नहीं है। जब मेल थोड़ा सा बड़ा होगा या नेक्स्ट सीज़न जब भी ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेयर जो है वो फर्टाइल कर जाएगा, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपके मेल की एज पूरी है, ठीक है, फिर भी अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल आ रहे हैं, तो उसमें देखने वाली बात ये होती है कि आया क्या मेल जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, क्या इसके जो पंजे हैं जो स्टिक पे इसने लगाए हुए हैं वो पंजे वो कंप्लीट है, इसकी फिंगर्स कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि ये अपने पंजों के ज़रिए ही फ़ीमेल को पकड़ करता है पीछे वाली यहाँ से और इसको प्रॉपर मेट करता है, ठीक है। अगर इसके पंजे ही वो कंप्लीट ना होंगे, अगर इसकी फिंगर्स कोई मिस हो जाएगी या इसका नेल वगैरह नाखून टूटा हुआ होगा तो ये इसकी जो ग्रिप है फीमेल की यहाँ कमर के ऊपर नहीं हो पाएगी। तो नतीजतन क्या होगा जी कि जब ये मेट करेगा तो प्रॉपर मेट ही नहीं होगा, वो जहाँ पे मेट होना चाहिए वो प्रॉपरली मेट नहीं होगा और फीमेल के जो है अंडे फर्टाइल ही नहीं होंगे। फीमेल जो है वो अंडे तो दे लेगी, फीमेल जब हीट पे आती है और मेट करना स्टार्ट कर देती है तो नेचुरली अमल है कि उसके अंदर जो है एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब स्पर्म शामिल होता है मेल का तो वही स्पर्म जाके उस कह लें अंडे के अंदर घुसता है, ठीक है, ओवरी में, और उसको फर्टाइल करता है। और बच्चे का प्रोसीजर बाद में जब निकल आते हैं अंडे और हीट के ज़रिए प्रोसीजर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसा अगर फीमेल के अंडे की बात करने पे हम करने लग गए। तो बहरहाल मेल की अगर फिंगर्स कोई मिस हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अपना मेल को फिर चेंज करना होगा। क्योंकि तब भी बाज़ लोगों के पेयर जो हैं वो अंडे फर्टाइल नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि भाई के आपके पेयर की फिंगर मिस है तो वो अंडे फर्टाइल ही नहीं करेगा। हाँ, ये कहता हूँ कि भाई 50-50 चांस होते हैं कि इस वजह से भी आपके अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल जाते हैं, यानी कि उनमें बच्चे ही नहीं बनता, ठीक हो गया। उसके अलावा बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका मेल जो होता है उसके नाखून जो होते हैं वो काफ़ी आगे से नुकीले होते हैं और फीमेल जो होती है जब वो मेट करता है मेल फीमेल को तो फ़ीमेल जो होती है वो सही से मेट नहीं करवाती, उससे तकलीफ़ होती है पीछे कमर के ऊपर और वो नीचे से निकल जाती है। तो जिसकी वजह से प्रॉपर मैटिंग नहीं हो पाती, यानी कि जहाँ पे क्रॉस होना चाहिए वहाँ पे क्रॉस नहीं होता। मेल इधर उधर क्रॉस करके फीमेल बाद में अंडे तो उतार देती है लेकिन वो अंडे अनफर्टाइल जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपको क्या करना होगा कि अपने मेल के नाखून थोड़े थोड़े काट रहे होगे। अगर आपको लगे कि आपकी फ़ीमेल नीचे से निकल जाती है मेल के और सही से प्रॉपर मेल नहीं हो पाता तो आपको थोड़े थोड़े मेल के नाखून काटना पड़ेंगे। एक और वजह देख ली जाए कि हमारे बर्ड जो हैं वो किस जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपके बर्ड सहन में पड़े हैं तो फिर भी मेल जो है वो प्रॉपर क्रॉस नहीं करते। अगर वो जंगली पेयर है तो फिर वो सही से क्रॉस नहीं करेगा जब उसको इंसान नज़र आएंगे, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, मेल तो सही से क्रॉस नहीं करेगा लेकिन फीमेल जो है वो तो उसके हीट पे आगे उसने तो अंडे देने ही देने हैं। तो सीन क्या होगा, अंडे फर्टाइल ही नहीं होंगे, बच्चे वगैरह बनेंगे नहीं और आपके पास ब्रीड ही नहीं आएगी, ठीक है।
اس کے علاوہ اگر آپ کا برڈ اگر ٹیم ہے، آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، تب بھی وہ جو ہے کیا اسے کہہ لیں کہ صحیح طرح سے بریڈ نہیں کرواتا بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ہی یعنی کہ پڑا ہوا ہے، سین میں پڑا ہوا ہے، جہاں بھی ہے، تو وہ آپ کی طرف ہی اٹیچ رہے گا، آپ کی طرف ہی بھاگ کے آئے گا، آپ کو ہی کہے گا کہ مجھے اپنی فنگر پہ اٹھاؤ، میرے ساتھ کھیلو۔ اسے فیمیل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فیمیل کے ساتھ کیا سین ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایسے میل بھی سلو ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بھی سال 2 سال ایسے ضائع کروا دیتے ہیں۔ اگر انفرٹیلٹی کو لے کے ایک اور بات دیکھ لی جائے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میل جو ہے وہ آپ کا صحیح طرح سے کراس ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میل کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فیمیل ہیٹ پہ تو ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے فیمیل کو کراس کرنے کی بجائے وہ سٹک کو لگا رہتا ہے، یعنی کہ ان میچور میل ہوتا ہے، وہی چھوٹے میل والی بات آ گئی کہ میل جو ہے وہ صحیح طرح سے کراس ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو میل جو ہوگا وہ سٹک کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، سٹک کے کراس کرتا رہتا ہے۔ ایسے میل کا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ چینج کر لیں، کیونکہ ایسا میل بہت ہی ایسے کیس ہیں کہ ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ یہ جو ہے فیمیل کے ساتھ میٹ صحیح طرح سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ میرے پاس فیمیل ہے، اس کے نیلز مس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ میٹ شیٹ ہو رہی ہے۔ فیمیل کے نیلز کا ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فیمیل نے کراس کروانا ہوتا ہے بس ایسے نیچے بیٹھ کے، اور میل نے اوپر چڑھ کے کراس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیمیل کا نیل اگر مس ہو تو اس کا نہیں ایشو ہوتا، اگر میل کا نیل نہیں ہوگا تو وہ صحیح سے کراس نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے، آپ کا میل جو ہے وہ یعنی کہ صحیح طرح سے کراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کی اوکے ہے، اس کے نیلز بھی پورے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے میٹنگ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے، وہ صحیح طرح سے کراس کر رہا ہے، لیکن وہ انڈے فرٹائلنگ کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا پیئر نیا فرسٹ ٹائم بریڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فیمیل آپ نے بہت عرصے کے بعد اس کو دی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ وہ آپ کے پاس ہی پلا بڑا ہے یا آپ نے کہیں سے باہر سے اٹھایا ہے، کافی بڑا میل تھا اور آپ نے پہلی دفعہ سے فیمیل دی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ کراس تو کرتا ہے بعض کا، لیکن وہ اسے پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ کیسے کرنا ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے صحیح طرح سے، تب بھی ایگز جو ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوں گے۔ تو ایسے میلز کے جو ہے وہ اس کو ریسٹ دینی چاہیے، یعنی کہ وہ 1 سے 2 دفعہ ایسے کرے گا، لیکن سلو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو فرٹیویٹ کے آج کل فرٹیلٹی کے لیے بہت سی میڈیسن آ رہی ہے، میالک کی کمپنی کی، اٹلی کی کمپنی ہے، اس کی آ رہی ہے فرٹیلٹی کو لے کے میڈیسن، تو آپ وہ بھی یوز کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ اپنا وہ پیس نہیں سیل کرنا چاہتے، اگر اس پہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فرٹیلٹی والی کوئی بھی میڈیسن دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا۔ ان کو اگر فلائنگ اچھی دی جائے، کیج بڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی اتنی ہی فرٹیلٹی لیول اچھے ہوتے ہیں میلز میں، ٹھیک ہے۔ اور فیمیل جو ہوتی ہیں ان کی کیا کہہ لیں، اگر ایگز کی بات کر لی جائیں تو ان کی ایگز کی ریشو بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پہلی تو بات ہے کہ ایسے میلز کو سپیس کھلی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے ان کا ڈائٹ پلان اچھا ہو، ٹھیک ہے، تیسرے ان کو فرٹیلٹی کی کوئی بھی میڈیسن، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میالی کی لیں یا کسی اور کمپنی کی لیں، تو آپ کو جو بھی اچھی مل جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ریکمینڈڈ کیا سے کہہ لیں رجسٹرڈ کمپنی کی ہو تو آپ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ باقی یہ چھوٹی سی باتیں تھی، ٹھیک ہے، انفرٹائل کیوں آتے ہیں، تو ان میں یہ میں نے ڈسکس کر دی آپ سے۔ تیسرا ایک اور میں بات آپ کے ساتھ بتا دوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہے وہ انڈے اتار دیتی ہیں، انڈے فرٹائل بھی کر لیتی ہے، انڈے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انڈوں میں بچے بن رہے ہوتے ہیں، بچہ ہفتہ 2 ہفتے کا بن کے اندر ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا سین ہوتا ہے، اس میں بھی زیادہ تر دیکھا جائے تو فیمیل کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، اس میں بھی میل کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میل کے اندر کوئی مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کا جو سپرم لیولز ہیں، اس کے کیا سے کہہ لیں ہارمونز لیول ہیں، وہ اگر لو ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کروموسومز کیا سے کہتے ہیں، ایکس وائی کروموسومز جسے ہم کہتے ہیں ہماری لینگویج میں بھی، انسانوں کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، اگر اس میں وہ کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ جو سپرمز ہیں وہ جلدی ہی اندر فیمیل کے ڈیڈ ہو جائیں گے اور صحیح سے اپنی پرفارمنس نہیں دے پائیں گے۔ فیمیل انڈے جب اتار کے وہ کیا اسے کہہ لیں کہ سیکھے گی جب، تو وہ پورا انڈا گرو نہیں کر پائے گا، اگر کروموسومز کا ایشو ہے میل کے ساتھ، تو تب بھی کیا ہوگا کہ آپ کے انڈے تو چل جائیں گے ایک دفعہ، لیکن وہ کیا ہوں گے، خراب ہو جائیں گے، ہفتہ 2 ہفتہ چل کے خراب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ فیمیل جو ہے وہ باکس کے اندر انڈے سیک رہی تھی، لیکن
ہوتا ہے کہ بچہ بھی صحیح طرح سے بن رہا ہے، لیکن لاسٹ ڈے میں جب بچے نے نکلنا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ بچہ ڈیڈ ان شیل ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا سین دیکھنے میں آتا ہے کہ میل کا اتنا ایشو نہیں ہوتا اس معاملے میں فیمیل کا زیادہ ایشو ہوتا ہے، کیونکہ فیمیل ایگز سیک رہی تھی، اس کو نہیں پتہ چلا کہ انڈے کو کتنی ہیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس بہت زیادہ سردی تھی، ڈائریکٹ ہوا آ رہی تھی باکس کے پاس، تو ہوگا کیا کہ ہیومیڈیٹی لیول جو ہیں ایگز کے وہ بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو انڈے کے اندر جھلی ہوتی ہے وہ جھلی بچے کے ساتھ چپک جائے گی۔ جب جھلی بچے کے ساتھ چپک جائے گی اور فیمیل ہیٹ پراپر نہ دے سکے گی تو ہوگا کیا کہ انڈے کا جو چھلکا جب ہارڈ کڑک ہونا تھا، نرم ہونا تھا ٹوٹنے کے لیے، وہ کڑک اور نرم نہیں ہوگا، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، بچہ تو فل کمپلیٹ بن جائے گا اور وہ توڑ کے انڈے کو باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے باہر نہیں نکلا جائے گا۔ اگر تو آپ اس کو 1 سے 2 دن چھوڑ کے خود نکال لیں تب تو آپ کا بچہ سیف ہو جائے گا، اگر آپ اسے نہ نکال سکیں تب وہ بچہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ میرے پاس بھی اس دفعہ کافی زیادہ سین آئے ہیں اس طرح کے، لیکن الحمدللہ میں نے کافی زیادہ پیئرز کے خود انڈے ایسے ہیچ کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بروڈر میں رکھ کے ان میں سے بروڈر میں رکھ کے بچوں کو 5 سے 6 دن کا کر کے دوبارہ پیرنٹس کے نیچے شفٹ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی باتیں ہوتی ہیں مین، اگر آپ اچھے فارمرز بننا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ان کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو ہاؤ ناؤ دیکھنی پڑے گی کہ کیسے ان سے بریڈ لی جائے، کیسی سچویشن چل رہی ہے اور ان سے ہم نے نپٹنا کیسے ہے۔ تو یہ تھی ان کی فرٹیلٹی کو لے کے باتیں، ٹھیک ہے، اس میں مجھے لگا کہ تھوڑا سا اس بات کو بھی ڈسکس کر لیا جائے کہ بچہ ڈیڈ ان شیل کیوں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ میل کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اور فیمیل کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ میل کا عمل دخل ایسے ہوتا ہے کہ اگر اس کے جو سپرمز ہیں، اس کے اگر کروموسومز کہہ لیں اگر وہ اس کے لو ہیں، ٹھیک ہے، تب وہ بھی انڈا صحیح طرح سے سروائیو نہیں کر پائے گا اور کچھ عرصہ بعد ہی اس میں نا بچہ بن کے مر جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میل کو ریسٹ دینی پڑتی ہے، میل پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ڈائٹ پلان اچھا دینا پڑتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے معاملات۔ اور اگر وہ ڈیڈ ان شیل والی میں نے جو آپ سے بات کی ہے کہ جھلی ساتھ چپک جاتی ہے، اس میں فیمیل کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہوا پڑے انڈوں کے اوپر، یہاں باہر سے ٹھنڈی ہوا یا جو بھی سین ہے، تو کیا ہوتا ہے نمی لیول بڑھ جاتے ہیں باکس کے اندر اور بچہ ساتھ چپک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی کچھ باتیں جو میرے ساتھ سین ہوئے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو بھی بتاؤں کہ کیا کیا سین ہوتے ہیں انفرٹیلٹی کو لے کے اور ڈیڈ ان شیل کو لے کے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں میں نے آگے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔